السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام مرتضیٰ، ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے ٹیکنیکل یوٹیوب چینل محمد مرتضیٰ کے ساتھ، اسے دیکھنا نہ بھولیے۔ تمام میرے ویورز آپ کو السلام علیکم، آپ کا شکریہ۔ آپ کمنٹس کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا رسپانس دینے کا۔ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کو بتاتے رہیں گے، چاہے ہم پاکستان میں رہیں یا یو اے میں رہیں۔ مگر یو اے میں ہمارے دن محدود ہو چکے ہیں، کیونکہ یہاں ہمیں ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے، اس میں کچھ پاکستانی ہیں، کچھ انڈین ہیں، اور ہماری کمپنی کو دسمبر تک تمام کام رول بیک کرنے کا آرڈر ملا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کمپنیاں بھی رول بیک ہو رہی ہیں، اور تمام غیر ملکیوں کو یہاں سے نکالنے کا پروگرام ہے، یو اے ای اور گلف کنٹریز میں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح پہلے باری ہماری آ گئی ہے، بعد میں دوسروں کی بھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال یو اے میں ہم نے 14-15 سال گزارے ہیں، اچھی طرح روزی کمائی ہے، اچھا پیسہ کمایا ہے، اپنے ملک میں لے کر گئے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے، اور اپنی اچھی بیلنس گڈ بنائی ہے، اچھی روزی ملی ہے ہم کو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے لیے دعا گو رہیں گے یو اے کے لیے۔ بہرحال اپنے ملک میں جائیں گے اور پھر اس کے بارے میں وہاں سوچیں گے، کوئی اچھا پلاننگ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان کے حالات کے مطابق۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے بعد ہم پاکستان پہنچ جائیں گے، وہاں سے بھی آپ سے رابطے میں رہیں گے، اور وہاں سے بھی ہم آپ کی لائیو ویڈیو بھیجتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بھی حالات ہوں گے ہم ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اور ٹیکنیکل ٹپس اور سیاسی ٹپس کے بارے میں ہم باتیں کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی جو لیٹسٹ نیوز ہیں کرونا کے بارے میں، یو اے ای میں ہیں 21,084، یعنی 21,084 ٹوٹل کیسز ہیں جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ اسی طرح ریکور جو ہوئے ہیں 6,930 ہیں، اور ڈیتھ جو ہوئے ہیں 208 ہیں۔ کل جو تھی 206 تھی، یعنی اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے میں صرف 2 ڈیتھ ہوئی ہیں، یعنی پوزیشن اچھی ہے اور اچھا ریکورنگ ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں تو ایک تو علاج معالجے کی سہولتیں بہت اچھی ہیں، دوسرا لا اینڈ آرڈر برابر ہے، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، کسی کو بھی رعایت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مارکیٹیں میں جائیں، جہاں مرضی جائیں، کسی کو بھی رعایت نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کا قانون برابر ہے، اور پبلک بھی بالکل تعاون کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ورلڈ میں جو تعداد ہے کرونا کے مریضوں کی، یہ ہے 44,37,442، اور جو ریکور ہوئے ہیں 15,85,286، اور جو ڈیتھ ہوئی ہیں 3,02,025۔ تو اسی طرح جو پاکستان میں ہیں 35,788 کیسز ہیں ٹوٹل رجسٹرڈ، اور جو ریکور ہوئے ہیں 9,698 ہیں، اور جو ڈیتھ کی تعداد ہے وہ ہے 770۔ تو بھارت پاکستان کی پوزیشن بھی اچھی ہے، مستحکم ہے، لیکن لاسٹ 2 دنوں میں جو رش ہوا اس میں کیسوں کی تعداد بڑھی ہے۔ عمران خان نے ٹیسٹ کے لیے، تاکہ میری عوام کیا چاہتی ہے، یہ لاک ڈاؤن نرم کیا، اس میں کیا ہوا کہ عوام کا طوفان نکل آیا باہر۔ بھائی یہ تم کیا کیا؟ ایسا بھی ہوتا ہے بھائی، آپ کو ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، ایس او پیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا، گورنمنٹ کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لا اینڈ آرڈر کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ تو ایک ایسی قوم بن گئے جو ان پڑھ قوم ہوتی ہے، بالکل لیجنڈ قوم۔ پوچھا گیا تو کیا بھائی عید کی بھائی عید پر جب آپ نے کسی کے گھر جانا نہیں ہے، کسی کے گھر میں آنا نہیں ہے، کسی کو بلانا نہیں ہے، کس کو کپڑے دکھاؤ گے؟ عید پڑھنے تک کو محدود آرڈر نہیں ہے، تو آپ کس کے لیے اتنی شاپنگ کر رہے ہو؟ بچوں کے لیے، بچے بھی ساتھ لے آئے، تو اس کا مطلب ہے اپنا اور بچوں کے موت میں دھکیلنے کا پروگرام ہے۔ کچھ خوف خدا کرو، ہماری حکومت کیا کہہ رہی ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے، تم اس پر توجہ نہیں دے رہے ہو۔ پلیز اس پر توجہ دو، اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنے بچوں کا صحت کا خیال رکھو، ایس او پیز پر عمل درآمد کرو، تاکہ آپ کی لائف بھی سیو رہے اور آپ کے بچوں کی لائف بھی سیو رہے، اور آپ کی فیملی بھی سیو رہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر ایک کوارنٹین میں چلا جاتا ہے خاندان کا ممبر، تو پوری فیملی اس کے بارے میں پریشان ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے فیملی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پوری گلیاں بند کر دی جاتی ہیں، پوری روڈیں بند کر دی جاتی ہیں۔ تو ایک آدمی کی غلطی سے پورے محلے کو بلاک کرنا پڑتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اس بارے میں آپ نے؟ پلیز مہربانی کیجئے، لا اینڈ آرڈر کی پیروی کیجئے اور اس کو فالو کیجئے،
اگر آپ آئندہ لاک ڈاؤن کو نرم کرنا چاہتے ہیں یا نرم چاہتے ہیں تو سختی نہیں چاہتے تو پلیز لا اینڈ آرڈر کو فالو کیجئے، گورنمنٹ کو ساتھ ملیے۔ ابھی بین الاقوامی نیوز میں جو آ رہا ہے، کل جو WHO نے تقریر کی ہے پاکستان کے بارے میں، اس کے آپ نے سنا؟ اس میں کیا بولا ہے؟ اس نے یہ بولا ہے کہ پاکستان کی عوام اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر خوش ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا مت کرو۔ نہ اسلام میں چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ پاکستان کا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کو اگر تھوڑا سا لاک ڈاؤن نرم کیا جائے تو آپ پورے عمر پڑو مارکیٹوں میں، پورے گھر کو لے کے آؤ، بچوں کو بھی لے کے آؤ، بیویوں کو بھی لے کے آؤ، بہنوں کو بھی لے کے آؤ، ماں کو بھی لے کے آؤ۔ بھائی بوڑھے اور بچوں کے لیے تو بالکل منع ہے مارکیٹ میں۔ فیملی کا ایک آدمی جاؤ، پوری فیملی مت جاؤ، اور شاپنگ بھی کم سے کم کرو۔ مشکل وقت کے لیے پیسہ بچا کے رکھو، ہو سکتا ہے حالات زیادہ خراب ہو جائیں، یہ پیسہ آپ کے کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر ایک عید میں آپ شاپنگ نہیں کریں گے تو کوئی مر نہیں جائیں گے، اور وہی جو آپ نے شاپنگ کرنی ہے کسی غریب کو کھانا پیش کر دیں، کسی غریب کے کھانے کا بندوبست کر دیں، کسی کے افطاری اور سحری کا بندوبست کریں، اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے، ٹھیک ہے؟ پلیز کنٹرول کرو، ہوش کے ناخن لو۔ یہ کرونا نظر نہیں آتا ہے اور بول کر بھی نہیں آتا ہے، یہ پل پل میں، ایک پل میں پوری فیملی کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ پلیز خیال کیجئے اپنا بھی، اپنے بچوں کا بھی، اپنے بزرگوں کا بھی، ٹھیک ہے؟ اور اس جو حکومت جو فائدہ دے رہی ہے، حکومت جو آپ کو مہلت دے رہی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو حکومت کو مجبور کیجئے وہ دوبارہ آپ کو لاک اپ میں بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ ورلڈ لیول پر جو ہو رہا ہے وہ بھی SOPs کے تحت ہو رہا ہے۔ مارکیٹ میں باہر جو سیکورٹی کھڑی ہے وہ ایک ایک آدمی، دو دو آدمی کو جانے دے رہی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ SOP کا انتظام کیا ہے، بعد میں مارکیٹیں کھولی ہیں۔ تو ہماری دکاندار کہتے ہیں آنے دو، جتنے گاہک آتے ہیں، شاپنگ تو ہوگی نا، ایک ہی دن میں ہم نے سارا کچھ کما لینا ہے۔ بھئی آپ نے تو کما لینا ہے، لیکن جو وائرس پھیلے گا اس سے کئی لوگوں کی اموات بھی ہو سکتی ہے۔ پلیز مہربانی کریں۔ تو سیاسی ٹپس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ اسمبلی کی صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہماری اسمبلی کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں کرونا کے بارے میں حکومت کے اقدامات جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ ویری گڈ۔ یا تو میرا خیال ہے آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ میرے بھائی جتنے غیر ملک سے آدمی آ رہے ہیں وہ کوارنٹین میں جا رہے ہیں، آپ جاؤ کوارنٹین کا تھوڑا چکر لگاؤ، پبلک میں نکلو، دیکھو ان کو بھوک مر رہے ہیں، ان کو تھوڑا سپلائی کرو، خوراک سپلائی کرو۔ آپ تو نہیں کر رہے، کون کر رہا ہے؟ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ آپ پیسہ تقسیم نہیں کر رہے، گورنمنٹ ریلیف فنڈ دے رہی ہے، گورنمنٹ پیسہ تقسیم کر رہی ہے۔ آپ نے اربوں ڈالر جو کمایا ہے باہر ملکوں میں رکھے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان کو لے آؤ، عوام میں تقسیم کرو، پھر میں مانوں کہ آپ نے کچھ کام کیا کہ نہیں۔ دوسروں پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اعتراض کا ایک معیار ہوتا ہے، ایسے نہیں کہہ دیتے آپ پوری حکومت کو رگڑ دو، اس کا ایک معیار ہوتا ہے۔ وہ معیار کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ دو حکومتوں کے درمیان موازنہ کیا جاتا ہے، بڑی سے بڑی، رچ سے رچ حکومت کے درمیان اور غریب سے غریب حکومت کے درمیان موازنہ کیا جاتا ہے۔ موازنہ ہم کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر امریکہ میں عوام کو ریلیف دیا گیا، ہمارے ملک میں بھی دیا گیا، اس نے زیادہ دیا، اس کے پاس زیادہ پیسہ تھا، ہمارے پاس کم پیسہ تھا، ہم نے کم دیا، ٹھیک ہے؟ جب پاکستان میں یہ کرونا آیا اس وقت ہمارے پاس میڈیکل کا سامان نہ ہونے کے برابر تھا، وینٹیلیٹر نہیں تھے، ماسک کی پوزیشن کمزور تھی، اور لوشن جو سینیٹر وہ نہیں تھے، جو شیشیاں لوشن میں آتی ہیں نا وہ نہیں تھیں، ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں تھا، ہسپتالوں میں فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر تھی، باقاعدہ کوئی کوارنٹین سینٹر نہیں بنائے گئے تھے۔ یہ تمام کام گورنمنٹ نے ایمرجنسی میں کیا، امریکہ نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا، برطانیہ نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا۔ اس نے جو ملازم ہیں ان کو بھی ریلیف دیا، ہم نے بھی دیا، انہوں نے تاجروں کو ریلیف دیا، ہم نے بھی دیا، انہوں نے بجلی کے بل کم ختم کیے، ہم نے بھی کیے، عوام کو خوراک تقسیم کی، انہوں نے تقسیم کی، ہم نے بھی تقسیم کی، انہوں نے بھی ایک
ریلیف فنڈ فورس بنائی, ہم نے بھی ٹائیگر فورس بنائی. یہ ہوتا ہے موازنہ. جب آپ موازنہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کچھ نہ کچھ. جب آپ اندھا دھند اسمبلی میں جا کے جب تک یہ گورنمنٹ نظر نہیں آتی ہے, بھائی کیسے نظر آنی چاہیے, وہ تو مصروف ہے عوام میں. روم میں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دبکے ہوئے ہیں روموں میں, آپ کدھر نظر آ رہے ہو؟ وہ دھرنے والے لوگ کہاں گئے؟ مولانا فضل الرحمان کے وہ لشکر تھا, وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. بلاول زرداری صرف دفتروں میں بیٹھ کر تقریریں کرتا ہے, عوام میں نظر نہیں آتا ہے. لڑکانہ کے روڈوں پر ہمیں نظر نہیں آیا, سندھ کے روڈوں پر نظر نہیں آیا. مراد علی شاہ صرف کراچی میں گھومتے ہیں, کسی شہر میں نہیں گھومتے, ان کے پاس جاتے نہیں ہیں. کیوں؟ کورونا چمڑ جائے گا. میرے بھائی, آپ نے اسمبلی کا اجلاس جس کام کے لیے بلایا ہے اس کام پر توجہ دو. گورنمنٹ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ, کہو گورنمنٹ کو بتاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیا کام کرنا ہے. یا آپ خود تجویز دو گورنمنٹ کو کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. نہ تو آپ تجویز دے رہے ہو, نہ گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہو, بلکہ تنقید در تنقید کیے جا رہے ہو. گورنمنٹ نے ریلیف فنڈ دیا کہ نہیں دیا؟ ٹھیک ہے. احسان پروگرام شروع کیا کہ نہیں کیا؟ اور آپ کے جو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو ریلیف دیا کہ نہیں دیا؟ جو ملازموں سے جو کمپنیاں نکالنے چاہ رہی تھیں کمپنیوں کو, اس کے لیے کچھ کیا کہ نہیں؟ اور باہر سے جو پھنسے ہوئے پاکستانی تھے ان کو پاکستان لایا کہ نہیں؟ جو کام بین الاقوامی دنیا پر ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی وہ ہو رہا ہے. ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے, وہ زیادہ ریلیف دے رہے ہیں. ہمارے پاس پیسہ کم ہے, ہم کم ریلیف دے رہے ہیں, لیکن دے رہے ہیں. یہ آپ نہ کہیں گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے. کچھ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہیں. وہی آواز جو آپ بول رہے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے, وہی الفاظ سپریم کورٹ بھی بول رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ بھی آپ کے ساتھ ہے. میرے کو لگتا یہی ہے کہ وہ بھی آپ کی زبان بات کر رہا ہے. وہ باہر نہیں نکلتے. پچھلے دنوں بار کونسل کے چند لوگوں میں کرونا ٹیسٹ کیا گیا, وہاں بھی مثبت آئی رپورٹ. اسمبلی کے جو انتظامیہ ہے ان میں بھی کرونا کے ٹیسٹ جو مثبت آئے. یہ کیا ہے؟ آپ لوگ تماشا لگانے گئے تھے اسمبلی میں؟ جس مقصد کے لیے آپ لوگوں نے اسمبلی کا اجلاس بلایا اس پر کم سے کم بات تو کرو. گورنمنٹ کو ایڈوائز دو, گورنمنٹ کی ہیلپ کرو, اس کے ساتھ چلو. بغض عمران میں اتنے بھی اندھے نہ ہو جاؤ کہ ملک اور عوام کے لیے سوچنا بند کر دو. ٹھیک ہے. پیسہ تو گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے جو آپ کو دے, وہ تو عوام کو دے رہی ہے, ریلیف دے رہی ہے. احساس پروگرام میں گھر گھر میں 12,000 تقسیم ہو رہا ہے, کہیں 21,000 دیا جا رہا ہے, کہیں چھوٹے کاروباری لوگوں کو امداد دی جا رہی ہے, کہیں بجلی کے بل ختم کیے جا رہے ہیں, 3 ماہ کا ریلیف دیا گیا ہے, بزنس مین کو ریلیف دیا گیا ہے, جنہوں نے بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے ان کو پرسنٹیج لو کی گئی ہے. تو یہ سارے گورنمنٹ کام کر رہی ہے, آلریڈی کر رہی ہے. آپ کو نظر نہیں آتے تو الگ بات ہے. ہم عوام ہیں یا یو اے میں بیٹھے, ہمیں نظر آ رہے ہیں. سندھ سے لے کر کشمیر تک لوگوں کو پیسہ تقسیم کیا جا رہا ہے بغیر کسی سیاسی وابستگی کے. یہ نہیں پوچھا جا رہا تم کس پارٹی کو, کس کو آپ نے ووٹ دیا کہ نہیں. جس نے عمران کو ووٹ دیا ہے نہیں دیا ہے سب کو مل رہا ہے, صرف شناختی کارڈ کے موبائل ٹیکس پر مل رہا ہے. میرے بھائی کام ہو رہا ہے, تھوڑا یا زیادہ کام ہو رہا ہے. اور ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے. جو کورونا کے سلسلے میں کیبنٹ بنائی گئی ہے اس میں چاروں ملکوں کے وزیر اعلیٰ شامل ہوتے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں, ڈاکٹر ظفر صاحب ہوتے ہیں, اطلاعات و نشریات کے وزیر ہوتے ہیں, اسد عمر صاحب ہوتے ہیں, سارے ہوتے ہیں. میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور عوام سے تجویز بھی مانگی جا رہی ہیں, ان پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. صرف آپ نہیں کر رہے کچھ, آپ کمروں میں دبکے ہوئے ہیں, باہر نہیں نکل رہے. پلیز یہ فائرنگ کرنا چھوڑیے, عوام کو تھوڑا ریلیف دیجیے اپنی جیب سے, اپنی پاکٹ منی سے. جو اربوں روپوں کی ڈالروں کی رقم آپ نے باہر ڈالی ہوئی ہے ان کو ملک میں لے کے آئیے اور عوام کو کچھ دیجیے. اگر نہیں دے سکتے تو خاموش ہو جائیے. اور میں تو گورنمنٹ کو یہ تجویز دوں گا کہ جب تک کرونا ہے کسی اجلاس کی ضرورت نہیں ہے,
کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، گھروں میں بیٹھے رہیں سب، گورنمنٹ اپنا کام جاری رکھے، گورنمنٹ کہاں سارے کام چھوڑ کے آپ کے لیے اسمبلی میں آ جائے، سارا دن آپ کی اسپیچ سنیں، اور جب ماشاء اللہ جو آپ اسمبلی میں کھڑے ہو بکواس کر رہے ہیں اس کی سننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ عوام کو نہ وزیر اعظم کو۔ وزیر اعظم کو اپنا کام کرنے دیجیے، مہربانی، شکریہ۔ آپ لوگ، امید مجھے کافی ہے کہ آپ جب دوبارہ الیکشن لڑیں گے آپ اسمبلی میں نہیں ہوں گے، ہم آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی جو وقت ہے 2-3 سال کا، اس کو بہتر جانیے اپنے لیے، ورنہ چند دنوں میں بڑے بڑے سب لوگ جیل میں جانے والے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے خفیہ ادارے کہہ رہے ہیں۔ جو رپورٹیں آپ لوگوں کے بارے میں آ رہی ہیں، آپ اسمبلی میں صرف اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے گئے تھے کہ بھائی ہمیں ریلیف دو، عوام کو مت دو، ہمیں پیسہ دو، عوام کو مت دو، ہمارے کیسز کم کرو، ہمیں جیلوں میں نہ ڈالو، یہ کام کے لیے گئے تھے آپ۔ تو یہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے، نہ آرمی آپ کو رعایت دینے والی ہے، نہ وزیر اعظم آپ کو رعایت دینے والی ہے۔ ہاں، آپ جس کے ہیں، یعنی سپریم کورٹ آپ کو ریلیف دے رہی ہے، آپ انہیں کے پاس جائیے، وہ آپ کو ضمانتیں بھی دے گی 50 روپے کے اسٹامپ پر، آپ کو ریلیف بھی دے گی، آپ کو سب کچھ دے گی۔ وزیر اعظم سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سب سے جو اچھا کام ہوا ہے پاکستان میں اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، بہت اچھے کام ہو رہے ہیں، یہ بھاشا ڈیم کے بارے میں ہے۔ بھاشا ڈیم آرمی کے انجینئرنگ کور ہے، FWO، اس کے تعاون سے یہ کام شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ پورا ہوگا 2028 تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں 12.5 لاکھ ایکڑ زمین سیراب ہوگی، اور اس میں 12,000 سے 18,000 تک ملازمین رکھے جائیں گے، اور اس میں 4,500 یعنی 4,500 میگا واٹ جو ہے بجلی پیدا ہوگی، اور جس سے ہماری بجلی کی جو مانگ ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور اس طرح ہمیں IPP سے چھٹکارا مل جائے گا، اور IPP بھی اپنے ریٹوں کو کم کریں گے، اور ہمیں سستی بجلی ملے گی ڈیموں کے ذریعے سے، اور موجودہ ڈیم جو ہیں ہمارے ان کو بھی تھوڑا وقفہ مل جائے گا، اور اس سے ہم ان کی بھی بھل صفائی کر سکیں گے، اور ان کی مشینری کو بھی ہم سروس کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اور IPPs کے بارے میں یہ ہے کہ گورنمنٹ ان سے مذاکرات کر رہی ہے، معاہدے کر رہی ہے، اور جو ان کو پچھلی حکومتوں نے فائدہ دیا ہے، رقم دیا ہے، انہوں نے جو کرپشن کی ہے وہ بھی واپس لینے کے موڈ میں ہے گورنمنٹ۔ وہ پیسہ واپس کرو جو کرپشن کی ہے، جو آپ نے گورن کیا ہے، اور جو نئے ریٹ ہیں وہ بھی ویزیبل ہونی چاہیے، اس کے مطابق بجلی سستی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ IPPs کے بارے میں ہو گیا، ڈیم کے بارے میں ہو گیا، اچھی خبریں پاکستان سے آ رہی ہیں۔ بہرحال ہماری عدلیہ مکمل طور پر اپوزیشن کے ساتھ ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ آلریڈی ہی نون لیگ کا حصہ ہے، یہ ہم مان چکے ہیں، باہر والے بھی اندر والے بھی، سب عقل رکھنے والے لوگ بھی۔ عمران خان صاحب ایک دفعہ انڈیا میں میچ کھیلنے کے لیے گئے تھے، اس وقت نیوٹرل امپائر کا رواج نہیں تھا، تو جب عمران خان، آصف اقبال اس وقت کپتان تھے، تو جب وہ واپس آئے، سیریز ہارنے کے بعد واپس آئے، تو ان سے جب انٹرویو لیا گیا تو آپ اتنی سیریز کیوں ہارے؟ تو عمران خان صاحب اور آصف اقبال نے جو بیان دیا وہ یہ تھا کہ انڈیا کی ٹیم 13 کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، یعنی ان کے ساتھ جو امپائر تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس وقت ایک 50-50 پروگرام چلایا گیا تھا، اس میں دکھایا جاتا تھا کہ امپائروں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تو اب بھی میں یہ سوچتا ہوں، یہ میری اپنی سوچ ہے، کسی دوسرے کی سوچ ہے یا نہیں ہے، اب بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اپوزیشن کی ٹیم جو ہے 11 کھلاڑیوں سے نہیں 13 کھلاڑیوں سے کھیل رہی ہے، جس میں عدلیہ اور چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟
چیف الیکشن کمیشن کیوں ساتھ ہیں اس کے؟ جنہوں نے غلط انفارمیشن دی ہیں، یعنی بلاول بھٹو نے جو ان کا ہاؤس ہے اس کی زمین کا جو ریٹ دیا ہے وہ روپوں میں ہے، ہزاروں اور لاکھوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے اپنے ہاؤسز کا جو لاگت لگائی ہے وہ بھی روپوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے۔ یعنی ایک منرل واٹر کی بوتل سے بھی ایک مرلے کا ریٹ کم ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ اتنی بڑی قیمتی زمینیں، اتنی بڑی قیمتی چیزوں کا انہوں نے جو ریٹ دیا ہے گورنمنٹ کو، وہ کم دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اندھا ہے، اس کو بھی نہیں پتہ کہ ان جگہوں کے ریٹ کیا ہیں اور ان کے محلات کی مالیت کیا ہے۔ اگر وہ تھوڑی تحقیق کر لیتا تو یہ لوگ الیکشن میں بھی نہیں آ سکتے تھے، لیکن اس نے تو پلان بنایا تھا کہ ان کو 2 مہینے پہلے وزیر اعظم بنانے کا، بنا دیا۔ اب جواب دو نا، وہ آیا بیٹھا ہے آپ سے پوچھنے کے لیے میرے ساتھ آپ نے دھوکہ کیوں کیا، اتنے ڈالر لینے کے باوجود بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اب اس کو جواب دو نا، تم کیسے دو گے؟ تم تو ریٹائر ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ میرے پاکستانی بھائیوں، سدھر جاؤ۔ اگر گورنمنٹ مضبوط ہے، ہمارے آرمی ادارے مضبوط ہیں تو اس کا ساتھ دو۔ اب ہمارے دشمن ملک کی ایجنسیاں کیا بول رہی ہیں ذرا سوچو۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بلوچستان کے جو سردار ہیں، وہ جو وڈیرے ہیں، ان کے ٹیلی فون نمبر ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ بیان دے رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے اشارے پر ہو رہا ہے۔ تیسرا یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں دشمن بھیجنے کی، ہمیں اپنی فوج بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پاکستان کے صحافی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ آؤ ان بیانوں پر ذرا توجہ دو، ٹھیک ہے؟ میری ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سب